آج کے دور میں جہاں پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھا جائے تو ایٹ اٹس آل ٹائم ہائیسٹ ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ مارکیٹ میں باقی جتنے بھی مینوفیکچررز ہیں، بزنس مین ہیں، وہ ہم سارا میڈ ان پاکستان مارکیٹ بنائیں۔ Redo their strategies, not only provide the products to Pakistan but also make it export basis. ہمارے سننے میں آیا کہ آپ نے پنجاب حکومت کو بھی تھوڑی سی تجاویز دی تھی۔ انوائرمنٹل کچھ ہم نے ان کو تجاویز دی تھی جس سے اس ٹائم پورا ملک سفر کر رہا ہے، اسموک کی وجہ سے ہماری سلور ڈاؤن ہوئی ہوئی اکانومی، ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں۔ دسمبر میں ہی پچھلے سال کے آل ٹائم پیک پہ چلی گئی انفلیشن 29 پوائنٹ سمتھنگ%، ٹھیک ہے، جبکہ ان ریالٹی وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کسی بھی شاپنگ مال میں چلے جائیں، آپ کسی بھی پکنک اسپاٹ پہ چلے جائیں، آپ کو رش ہی ملے گا۔ اگر انفلیشن ہے سو ہاؤ پیپل آر بیئرنگ، سو دس مینس کہ انفلیشن اتنی نہیں ہے جتنی بات کی جاتی ہے۔ جو بھی فیشن انڈسٹری میں آنا چاہ رہا ہے اس کے لیے کیا آپ کہیں گے کہ کس طرح کی جرنی ہوتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ پڑھیں آپ اس کو، پہلے سمجھیں اور ٹولز لیں، اچھی ایجوکیشن لیں، اینڈ دین اٹیچ یور سیلف ایز انٹرنی فار فیو منتھس، لرن کریں اینڈ دین یو کین اسٹارٹ یور اون بزنس۔ میری ریکویسٹ ہے جو ہمارے بہت پیارے پاکستانی ہیں، شاپ کیپرز ہیں، کہ آپ پروفٹ وہ کمائیں جو الاؤ ہے، آپ ایکسٹرا آرڈنری پروفٹس کی طرف نہ جائیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو سما ونی ود غزال۔ سال تو بدل گیا ہے لیکن ملک کے حالات کچھ خاصے نہیں بدلے، مسائل وہیں کے وہیں ہیں اور وسائل وہیں کم کے کم۔ تو اسی بارے میں آج ہم ڈسکس کرنے آئے ہیں محمد اسد خان کے پاس، جو کہ ایک فائنینشیل ایڈوائزر بھی ہیں، انٹرپرینور بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اینڈ ہی از اے CEO آف رباسکا۔ سو وداؤٹ اینی فردر اڈیو، السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، آئی ایم تھینکفل ٹو سما منی اینڈ غزال یور سیلف اینڈ سما TV for providing me this opportunity to share my views to Pakistanis through your media. Thank you so much. The pleasure is all ours sir، لیکن میں شروعات کرنا چاہوں گا آپ کے برانڈ سے، اینڈ ایز فار ایز آئی نو کہ اٹس آل میڈ ان پاکستان، کریکٹ؟ Yes, totally correct. From scratch to finished product, it's all made in Pakistan. تو سر آج کے دور میں جہاں پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھا جائے تو ایٹ اٹس آل ٹائم ہائیسٹ ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ مارکیٹ میں باقی جتنے بھی مینوفیکچررز ہیں، بزنس مین ہیں، وہ ہم سارا میڈ ان پاکستان مارکیٹ بنائیں؟ It is the requirement of the time that we should work on our own products, and let me tell you, Ghazal, that it's a very high time for Pakistanis, especially the Pakistani brands, that they should evaluate their strategies and redo their strategies to not only provide the products to Pakistan but also make it export basis. So it's a huge opportunity in the region کہ آپ اپنے برانڈ کو ڈیولپ کریں، پاکستانی برانڈس کو ڈیولپ کریں، اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اچھا کریں، اینڈ بیسکس کے ساتھ رہیں اور اس کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ کی طرف آئیں، کیونکہ دیر از اے ویری واسٹ نیشے اینڈ مارکیٹ اویلیبل فار پاکستانی برانڈس پین ورلڈ۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی بھی ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، ابھی تو ہمارا ویسے بھی ایکسپورٹ ٹو GDP ریشو اگر ہم دیکھیں تو ویسے ہی بہت کم ہے، اٹس ہارڈلی 10% رائٹ ناؤ، جبکہ جو میکسیمم اس نے اپنی پوٹینشیل ریچ کی تھی وہ تھی ان دا 90s، جبکہ یہ 17% تک گیا تھا۔ تو ابھی بھی جتنا بھی ہم ایکسپورٹ کر بھی رہے ہیں اس میں دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل کہ جہاں پہ ہم امپروو کر سکتے ہیں، جیسے کہ ویلیو ایڈیشنل پروڈکٹس آ جاتے ہیں، ہمارے جو پروڈکٹس ہم ابھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں بھی ہم اس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں۔ دوسرا کہ ہماری جو مارکیٹ بیس ہے اس کو وہ بہت نیرو ہے، ہم اس کو بھی براڈن کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے اور بھی جتنے چیلنجز ہیں اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، ہم اس کو کیسے امپروو کریں؟ جی، یور کویسچن از ویری پرٹیننٹ ریگارڈنگ ایز فار ایز دا کرنٹ سینیریو از کنسرن، اور جو یہ آپ نے ریشو بتائی ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی الیبوریٹ کر دوں۔ اس میں سے ہم بہت ساری ایکسپورٹس وہ کر رہے ہیں جو کہ ہم را ایکسپورٹس کر رہے ہیں، لائک ہم کراپس ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، جس میں بیسیکلی رائس از ون آف دی فیکٹر، اور اس میں ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے۔ سو ان مائی اوپینین دا ریئل ایکسپورٹ از ایون لیسر دین وٹ وی آر ہوپنگ اینڈ وٹ وی آر کوٹنگ۔ سو اگر ہم ویلیو ایڈیشن، جس طرح سے آپ نے فرمایا ہے، ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹس کو اگر ہم ایکسپورٹ کریں تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کی ریکگنیشن، پاکستان کا برانڈ باہر جائے گا، پاکستان کا نام باہر جائے گا، بلکہ آپ کے نمبر جو ہیں ایکسپورٹس کے نمبر، آئی ایم ویری آپٹمسٹک، وہ تقریباً 500 ٹائمس آئی ایم ٹیلنگ یو 500 ٹائمس وہ آپ کے انکریز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، فار آر ویورز جن کو اتنی نالج نہیں ہے، کیا آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس اصل میں ہوتے کیا ہیں؟
میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے ابھی میں نے جس طرح رائس کی ہی بات کی، تو ہم رائس کا ایک برانڈ بنائیں پاکستان کا، اور پاکستانی باسمتی رائس اور جو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں اپنی کمپنی کا نام یا اپنا پیرنٹ کمپنی کا نام سے ایکسپورٹ کریں، اسی نام سے وہ جی سی سی کنٹریز میں، یو ایس اے میں، یورپ میں ایکسپورٹ ہو، ان کے سٹورز پہ، ان کے آؤٹ لیٹس پہ پاکستان کے نام سے وہ اس کی سیلنگ ہو. وٹ وی ڈو از دیٹ وی اونلی سیل دا پیڈی اور رائس ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد مختلف انٹرنیشنل کمپنیز اس پہ اپنا برانڈ لگا کر تو وہ آؤٹ لیٹس پہ رکھتی ہیں. ان ریئل سینس وی ڈونٹ گیٹ دا وٹ وی ڈیزرو. لائک اگر ہم نے $10 کمانے ہیں پر کے جی تو ہم $3 کما رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے برانڈس پاکستانی اس پہ تھوڑی سی محنت کر کے تھوڑا سا R&D اچھا کریں اور وہاں ان مارکیٹس میں جائیں اور جا کر ایکسپلور کریں اور وہاں پہ آؤٹ لیٹس پہ اپنے نام کے ساتھ سیل کریں، تو وی ول گیٹ دا $10 آؤٹ آف $10. So this is the idea. And same goes with clothing brands, and same goes with the shoes industry, same goes with many industry which are exporting from Pakistan. But جو میں نے آپ کو شروع میں جس طرح سے کہا کہ the numbers should be 500 times more. اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں، I am available 24/7 for any guidance for any industry to support them as a Pakistani. تو واٹ ڈو یو تھنک از دا سولوشن ٹو آل دیز پرابلمس؟ مطلب کہ اگر ہم گارمنٹس سیکٹر پہ بھی دیکھیں، ٹیکسٹائل سیکٹر پہ بھی دیکھیں، تو ہماری جو ایکسپورٹ بیس ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، بڑی نیرو ہے، اور بنگلہ دیش تک ہم سے آگے پہنچ گیا ہوا ہے اس سلسلے میں. تو آپ کے خیال میں کیا سولوشن ہے؟ ہم کس طرح اس سب سے باہر نکل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یو ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر اباؤٹ یور ایمبیشنس. آپ کو ایمبیشنس کے متعلق اپنے کلیئر ہونا چاہیے، آپ کو اپنی مارکیٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اینڈ یو شوڈ بی لوئل ود دا کنٹری اینڈ یور سیلف. آپ کو اپنے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ویری لوئل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ ایکسپوز گورنمنٹ لیول پہ جو آپ کو سپورٹ چاہیے وہ آپ کو بالکل ملنی چاہیے. ایکسپوز ارینج کرے گورنمنٹ آف پاکستان میں، اور ایمبیسڈرس، پین ورلڈ ایمبیسڈرس بیٹھے ہوئے ہیں، اینڈ دے آر ون آف دی بیسٹ ریسورسز وی ہیو پین ورلڈ. وہ ایکسپوز ارینج کریں اپنے اپنے کنٹریز میں جہاں پہ وہ کاؤنسلرز ہیں یا جہاں پہ ایمبیسڈرس بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستانی پروڈکٹس کو وہاں پہ انٹروڈکشن کرائیں. سو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا R&D پہ اپنا ریسرچ کریں کہ دنیا کے برانڈس جو چل رہے ہیں وہ کیا ایسا کر رہے ہیں کہ جو ہم نہیں کر رہے. ایون دو ہمارا کپڑا بہترین ہے، ہمارے ڈیزائنرز، ہمارے فیشن کے، ہمارے ٹیکسٹائل کے ڈیزائنرز، دے آر ون آف دی بیسٹ. اس پہ تھوڑی سی محنت کریں اور دیکھیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان سے بہتر کر سکتے ہیں. یو ہیو مچ ٹیلنٹ، اور آپ کے پاس یہاں ریسورسز زیادہ ہیں، چیپ لیبر ہے، کوالٹی آف جو را مٹیریل وہ بہتر ہے. ان سب کو کولیبریٹ کریں ود دی اسمال سپورٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان، اینڈ اسکائی از دا لمٹ. آپ نے جیسے بات کی کہ گورنمنٹ کا سپورٹ بھی بڑا نیسیسری ہوتا ہے اس سب سلسلات میں، تو وٹ وڈ یو سے کہ ہاؤ ہیز اٹ بین لائک فار یو، کیونکہ آپ اس بزنس میں کافی عرصے سے ہیں. ہیو یو بین گیٹنگ دا سپورٹ دیٹ از نیڈیڈ فرام دا گورنمنٹ؟ بٹ آف یس اینڈ بٹ آف نو. بٹ آف یس اس طرح سے کہ وی ہیو بین پرووائڈیڈ ود دی الیکٹریسٹی. آج کل تو تھوڑا سا اس پہ بھی ذرا مسئلہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایکسپورٹس پہ ایک زمانے میں آپ کو R&D سپورٹ ملتی ہوتی تھی ایکسپورٹ کے اوپر، وہ بھی رکی ہوئی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ چارجز نامنل ٹیکسز ایز کمپیئر ٹو دا ورلڈ. ہمارے جو ٹیکس ریٹس ہیں دے آر ویری آن اے لوور سائڈس. سو دیز آر دا تھنگس وچ آر گیٹنگ فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان. چیمبر آف کامرسز آر ڈوئنگ ایکسیلنٹ، دے آر سپورٹنگ دا ایکسپورٹرس. سو ادھر بھی تھوڑا سے چیلنجز ہیں ہمیں. وہاں پہ اینالسٹ کو بٹھائیں، تھوڑا سا اینالسٹ کو بٹھائیں، ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور وہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے آج کل کے دور میں. ڈیٹا شوڈ بی دیئر. اگین دا ڈیٹا شوڈ بی، ڈیٹا از اویلیبل. آئی ہیو دا ڈیٹا، سو مینی پیپل ہیو دا ڈیٹا کہ ویئر دے کین ایکسپورٹ. سو گورنمنٹ آف پاکستان اس میں سے ایک ایپلیکیشنس بنا سکتی ہیں تھرو چیمبر آف کامرس، آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہیں کہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کریں ویئر یو کین ایکسپورٹ دا رائٹ پروڈکٹ ایٹ دا رائٹ پلیس. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا آپس میں کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی. بجائے کہ ہم نیبرنگ کنٹریز سے یا اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ایکسپورٹنگ کنٹریز سے ہم کمپٹیشن کریں، اف یو گیٹ دا ڈیٹا کہ ویئر اٹ از گوئنگ، ایکسپورٹ کہاں پہ ہو رہا ہے، آپ آپس میں
وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, which is I don't think so is a healthy competition. So you should compete with the pan world. And once you will start doing this thing, آپ کو مزہ آنا شروع ہو گیا. اب پورے پاکستانی ایکسپورٹرس کو اور بزنس مینس کو, انٹرپرینورس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یس, آئی ہیو ڈن اے گریٹ جاب ان یو ایس اے, آئی ہیو ڈن اے گریٹ جاب ان ایون چائنا, آئی ہیو ڈن اے گریٹ جاب ان ٹرکی. سو دس از اے گلوبل ورلڈ, سو یو کین ڈو اے لاٹ. اور اسپیشلی آج کے دور میں تو ڈیٹا از دا ٹرو پاور. سر وہی گورنمنٹ کی والی بات سے ہی میں اس کو آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ واٹ ڈو یو تھنک, کس کی گورنمنٹ ابھی تک یہ موسٹ ایفیشینٹ رہی ہے when it comes to the economic affairs? This is a very tricky question. I don't want to stuck with one name. There are a lot of good things which has done in the past in early 2000s. اور اس میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ آئی تھی, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی آئی تھی. سو آل دیکھیں, محب وطن تو سبھی ہوتے ہیں, اس میں آپ کی اسٹریٹجیز کیا ہیں. اسٹریٹجیز آئی بلیو پی ایم ایل این کی کچھ ایکسپورٹ اورینٹیڈ رہتی ہیں ہمیشہ سے, اور اس میں تھوڑا سا سپورٹ بھی ملتا ہے. بٹ نیور دی لیس پی ٹی آئی ان دا بگننگ ہیز ڈن سم گڈ انیشیٹوز. ابھی جو کرنٹ انیشیٹوز لیے گئے ہوئے ہیں کچھ انویسٹمنٹس کے حساب سے اور کچھ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن سینٹرس کے حساب سے, آئی تھنک دے آر گوئنگ گریٹ. سو اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. یو کی ناٹ, آپ کو ایک اسٹریٹجی بنا کر دے دینی چاہیے گورنمنٹ کے, بھلے کسی کی بھی ہو, کسی بھی سیاسی اس کی آ جائے, تو وہ سسٹم جو ہے وہ کنٹینیو رہنا چاہیے. اس میں فیسیلیٹیشنس انکریز ہونی چاہیے, کمی کی طرف نہیں جانی چاہیے. یہ آل ٹوگیدر 360 ڈگری پہ چینج نہیں ہونے چاہیے. اٹ شوڈ بی اے کنٹینیوس پروسیس ٹو انکریج یور ایکسپورٹرز اینڈ ایون امپورٹرز آلسو. جو آپ کو امپورٹ, جیسے اب پاکستان میں را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے فار دا میڈیسنس, سو ان کے لیے بھی ایک کنٹینیوس سپورٹ رہنی چاہیے. تو اسی بات میں آپ کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہونا چاہیے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو کسی موسٹلی جو گورنمنٹس آتی ہیں ان کو اپنا ٹینیور ہی پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا, جس کی وجہ سے جو پالیسیز وہ بناتے ہیں, جو اسٹریٹجیز وہ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, تب اس میں جب کہ اس کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے, اس میں پورا 360 ٹرن آ جاتا ہے. تو جب ایسی انکنسسٹنٹ پالیسیز ہوں تو ایسے کیا بزنس پہ کیا افیکٹس پڑتے ہیں؟ Again, this should not be, restricted to a political party or a political alliance. The policies should be made for decades. That's how the developing countries are continuously getting the, growth. So ہمیں سسٹم ڈیولپ کرنے چاہیے. اے کی گورنمنٹ آئے, بی کی آئے, سی کی آئے, ایون ڈی کی بھی آ جائے, وہ سسٹم کو کنٹینیوس رہنا چاہیے. میرا ایمفیسس از سسٹم, ناٹ دا پالیسی. سسٹم آپ کا کنٹینیو رہے, اس میں آپ پالیسی اے ڈالیں, پالیسی بی رہے, سسٹم کنٹینیو رہے گا. گورنمنٹ کسی کی بھی آئے گی, وہ پالیسی اے بی کنٹینیو ہوتی جائیں گی, گروتھ کی طرف جائیں گی, میچورٹی کی طرف جائیں گی. دین یو ایوالو اے نیو اسٹریٹجی جب آپ کا بزنس لیول تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا. لیکن یہاں پہ ہم کرتے ہی ہیں, جو اگلے بندے نے کام شروع کیا ہوتا ہے, جیسے کوئی اگلا آتا ہے سیدھا سب سے پہلے اس کو ختم کرتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے, مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بات ہے. آپ جو کچھ ڈلیور کریں, جس کے لیے بھی ڈلیور کریں, اٹ شوڈ بی اے کنٹینیوس پروسیس, بیکاز یہ دھرتی ماں سب کی ہے, اسی کی وجہ سے ہم سب کی ریکگنیشن ہے. تو آپ ایسی پالیسیز, ایسی اسٹریٹجیز بنا کر کے جائیں جو کہ اگلی آنے والی گورنمنٹ بھی انکریج کرے, اور اس کا ایون نام بھی چینج نہ کرے. کیوں کرتے ہیں نام چینج؟ صحت کارڈ, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, فلاں وطن کارڈ, یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. آپ اس کا نام چینج کر کے پولیٹیکل تھوڑا سا ایکومن آپ بڑھا لیں گے, اپنا بینیفٹ لے لیں گے, لیکن جو پیپل آف پاکستان ہے دے شوڈ بی گیٹ بینیفٹ, میکسیمم بینیفٹ. آپ اس کا نام بھلے نہ چینج کریں, اس کو آپ کنٹینیوس کریں. گورنمنٹ آپ ہی کی چل رہی ہوگی, لوگ آپ کی ہی تعریف کریں گے. اور پاکستان کی قوم تو بہت سادہ قوم ہے, بہت ہی سادہ قوم ہے. جس نے تھوڑا بہت بھی کیا ہے اس کو یاد رکھتے ہیں. تو اس حساب سے I'll suggest all the political parties کہ پچھلی چیزوں کو بھولیں, اکٹھے بیٹھیں, اکنامکس پہ بات کریں, پاکستان کی اسٹیبلٹی پہ بات کریں, ایکسپورٹس کی بات کریں, وی این آف 2024 لے کر آئیں. اور اس میں ابھی الیکشن بھی ڈیو ہیں, اس میں ایسا کوئی کام کریں جو آنے والی ینگ جنریشن کے لیے, اور جو مڈل ایجز بھی ہیں, دے شوڈ انجوائے اینڈ دے شوڈ بی پراؤڈ آف دیئر کنٹری. تو سر آپ نے ابھی کچھ تجاویزات تو یہیں پہ بھی دے دیں, لیکن ہمارے سننے میں آیا کہ آپ نے پنجاب حکومت کو بھی تھوڑی سی تجاویز دی تھی.
تو جی ٹائم اینڈ اگین جی جی ایسا کیا تھا آپ کی، کیا وہ سنی گئیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن ہوئی یا پھر بس مشورے لے لی اور کوئی کام نہیں ہوا؟ نہیں لیٹ می ٹیل یو دیٹ آئی ایم گیونگ دا ایڈوائسز ایز فار ایز پیٹریٹ پاکستانی آئی ایم اینڈ یو آل آر پیٹریٹ پاکستانی. یہ ہے تو ہم ہیں، یہ ہماری پہچان ہے. سو ایوری گورنمنٹ لسن ٹو یو اینڈ دے سم ہاؤ اور دی ادر دے ایکٹ آن سم آف دا پالیسیز. بیچ میں کہیں رک بھی جاتے ہیں بٹ دے انکریج دا گڈ ایڈوائسز ایوری گورنمنٹ. تو سر وہ تجاویز کیا تھی، تھوڑا سا ہمیں تو بھی تو بتائیں. جیسے کہ ہم نے یہ تجاویز دی تھیں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول دس انفلیشن، اور اس کے علاوہ یہ جو الیکٹریسٹی کی لیکیجز ہیں اس کے اوپر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیٹ می کلیریفائی یو ویری ایزیلی کہ جس جگہ سے آپ کو ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا وہاں آپ لوڈ شیڈنگ بڑھائیں. آپ کی بجلی کی الیکٹریسٹی کی کنزمپشن ہو رہی ہے، آپ کو ریونیو نہیں آ رہا. لیسکو ہے، آئسکو ہے، ہیپکو ہے، کوئی بھی پیسکو ہے، کوئی بھی ڈسکو کمپنی ہے، اس جگہ پہ سوئچ آف کر دیں، لوگ خود ہی آئیں گے بل جمع کرانے کے لیے. بے شک. لائک اور اس کے علاوہ انوائرمنٹل کچھ ہم نے ان کو تجاویز دی تھیں جس سے اس ٹائم پورا ملک سفر کر رہا ہے اسموک کی وجہ سے، اور ہماری سلور ڈاؤن ہوئی ہوئی اکانومی، ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں، اس پہ کچھ ہم نے ان کو تجاویز دی تھی. روڈ انفراسٹرکچرز پہ کچھ تجاویز دی تھی. اینڈ بائی دی گریس آف آل مائٹی اللہ آئی ایم گریٹفل کہ دے ہیو بن لسن، اور اس پہ عمل بھی ہوا ہے. فارن ایکسچینج ریزروز کیسے بڑھائے جا سکتے ہیں اس پہ ہم پھر بھی بات کر لیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کیمرے کے سامنے کی جا سکتی ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف دا فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آف دی ریکارڈ رہنی چاہیے. اینڈ لیٹ دا محب وطن پاکستانی اور دا پیپل who take care of Pakistan, they should enforce those things. So yes, there are many advices which can be disclosed after this show. چلیں یہ تو بڑا اچھا لگا مجھے سن کے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ کی بات سنی ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کیا. کہ جتنے بھی لوگوں کا میں انٹرویو کر چکا ہوں ان کا یہی گلا رہتا ہے کہ بھائی ہماری تو عمل کیا کرنا ہے، وہ تو کنسیڈر بھی نہیں کرتے. تو خیر سر اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے ذکر کیا انفلیشن کا، تو ابھی کی اگر ہم بات کریں تو دسمبر میں ہی پچھلے سال کے آل ٹائم پیک پہ چلی گئی انفلیشن 29.something%، ٹھیک ہے، جبکہ ان ریالٹی وہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس دور میں جیسے کہ آپ کی پروڈکشن کاسٹ کو بھی اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہوگا، اور جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان کی بھی افورڈیبلٹی کو اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہوگا. تو ان دونوں چیزوں کے درمیان آپ بیلنس کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ویسے تو جو اس کو انفلیشن ریٹس بولا جاتا ہے وہ 41% بولا جاتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ ایگری ود دس. اٹ ویریز فرام پلیس ٹو پلیس. یہ ریجنل ہوتی ہے انفلیشن. لائک اگر آپ لاہور جیسے بگ سٹی کو بھی ڈیوائڈ کر لیں ان 5 ایریاز، سو جو آپ کو انفلیشن شادرے میں نظر آئے گی وہ دیٹ وڈ بی ڈفرینٹ فرام DHA. جو آپ کو رائیونڈ میں نظر آئے گی دیٹ وڈ بی ڈفرینٹ فرام گلبرگ. سو اسی طرح سے کراچی میں فرق ہوگی، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، گلگت بلتستان میں فرق ہوگی. میری ریکویسٹ ہے جو ہمارے بہت پیارے پاکستانی ہیں، شاپ کیپرز ہیں اور سرونگ یہ جو ہمارے سپلائرز ہیں، ڈفرینٹ چین فوڈ کے سپلائرز ہیں، کہ آپ پروفٹ وہ کمائیں جو الاؤ ہے. آپ ایکسٹرا آرڈنری پروفٹس کی طرف نہ جائیں. آپ نارمل پروفٹ کمائیں جس سے آپ کا گھر کا گزارا ہو رہا ہو. سو ابھی $300+ پر تھا، پرائسز وہی تھی. اب 280s پہ ہے تو پرائسز وہ ہے. ایسا نہ کریں، لوگوں کو بینیفٹ دیں. میں آپ کو بتاؤں ہماری کوئی خاص کاسٹ نہیں بڑھی. کاسٹ آف پروڈکشن ان لاسٹ 1 ایئر، یہ جو انفلیشن جس کی ہم بار بار اور جس کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن ہماری اتنی نہیں بڑھی. سیم ہی ہے، صرف الیکٹریسٹی کا ہمیں فرق آیا کہ اس کا یونٹ پرائس بڑھا ہے، لیکن وہ اٹ از ون فیکٹر. سو ہماری پرائسز فائنل پروڈکٹ کی بھی نہیں بڑھی، اور کسٹمر بھی از آلسو ہیپی ود ربس کا کہ اس کی جو پرائسز ہیں اس کے ہم نے اس کا ایک پورا سال کا چین بنائی ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ آبزرو سچ انفلیشن جس کا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. آج بھی آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، آپ کسی بھی شاپنگ مال میں چلے جائیں، آپ کسی بھی پکنک اسپاٹ پہ چلے جائیں، آپ کو رش ہی ملے گا. اگر انفلیشن ہے سو ہاؤ پیپل آر بیئرنگ. سو دس مینس
کہ انفلیشن اتنی نہیں ہے جتنی بات کی جاتی ہے, اینڈ ایز اے کولیکٹیو ہمیں اس پہ قابو پانا ہے. آئی اگین ریکویسٹ ٹو مائی ہمبل پاکستانی پیپل کہ اسپیشلی جو ہمارے دکاندار ہیں کہ اب نارمل پروفٹس کی طرف نہ جائیں, نارمل پروفٹس کی طرف جائیں. آپ اپنی سیل انکریز کر لیں گے تو آپ کا ان دی اینڈ آپ کا جو کمبائنڈ پروفٹ ہوگا دیٹ وڈ بی ایکولنٹ ود دا سیم جو آپ تھوڑی سی مہنگائی کر کے چیزوں کو بیچ رہے ہیں. تو وہ نہ کریں. اب ایک عجیب سی بات ہے, ڈزن ایگز جو ہیں وہ 400 کراس کیے ہوئے, 35 to 40 روپیز پر ایگ. ایسا کیا ہو گیا کہ اتنی مہنگائی آ گئی؟ نہیں, اس کو آپ نارمل ریٹ پہ لے کر آئیں. آپ اپنی سیلس کو انکریز کریں. دا پرفیکٹ آئیڈیا از ٹو انکریز یور سیلس, اینڈ پاکستانی ول لو ٹو بائی دوز پروڈکٹس, اور آپ کا کوانٹٹی زیادہ بڑھ جائے گی تو پروفٹ ریشو آپ کا, میرا ایسا ماننا ہے, جتنا آپ ابھی مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گا. تو سر ابھی یہ برائڈل سیزن بھی چل رہا ہے, جی ویڈنگ سیزن ہر طرف آن فائر, تو آپ برائڈل ڈریسز بھی کرتے ہیں؟ جی, وی پرووائڈ ایوری سولوشن ٹو ایوری جینڈر, ایوری اوکیژن, ایوری فیسٹیول. سو ہم برائڈل پہ بھی کام کر رہے ہیں, برائڈل پہ بھی اور گروم پہ بھی کام کرتے ہیں. وی ہیو ایوری سولوشن فار ایوری کلاس ود ریزنیبل مارجنس. ویری ریزنیبل مارجنس. ہمارا جو کسٹمر ہے, رباسکا کا جو کسٹمر ہے, ہی اور شی از اے موسٹ ہیپیسٹ پرسن ان دا ارتھ, آئی وڈ سے. تو سر ابھی آئی ووڈ لائک ٹو کم ٹو یور جرنی, کہ آپ کا تھوڑا سا فائنانس کا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے, آپ بینکنگ میں بھی آپ رہے ہیں, تو اس سب سے فیشن کی طرف آنے کا آپ کا کس طرح موقع ملا؟ اگین دس از a basic instinct of every person. Fashion, styling, it starts when you are growing, you know, from childhood to آپ young age میں آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو آئینے میں دیکھنا اچھا لگتا ہے, آپ کو اپنا ڈریسنگ پہ دھیان دینا پڑتا ہے. آپ کی کسی کزن کی سالگرہ ہو رہی ہے یا شادی ہو رہی ہے, تو اٹ واز دیئر فرام دا بگننگ. یس, فائنینشیل ایڈوائزری ابھی بھی چل رہی ہے, ہر جگہ پہ چلتی رہے گی. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس ٹو آل مائی پاکستانی بردرس اینڈ سسٹرس. اینڈ جو یہ میرا پیشن تھا, یہ اس پہ میں سنس لاسٹ 5 years سے کام کر رہا تھا, اینڈ ناؤ اٹ از آن بورڈ ماشاء اللہ. تو وہ اکوپمنٹ میری اسٹڈیز تھی. دس از مائی انسٹنکٹ. فیشن ڈیزائننگ از مائی انسٹنکٹ. وہ میری اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہے, وچ آئی ایم یوٹیلائزنگ ماشاء اللہ الحمد للہ بائی دی بلیسنگ آف آلمائٹی اللہ, بڑے بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اس چیز کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. تو یو اسپینڈ سم ڈیسنٹ اماؤنٹ آف ٹائم ابراڈ ایز ویل, تو واٹ وڈ یو سے کہ ادھر مارکیٹ میں انٹر کرنا اور ابراڈ میں ہاؤ ڈفرینٹ از اٹ؟ باہر تھوڑا زیادہ آسان ہے. لیٹ می غزال آپ کو بتاؤں, باہر بہت آسان ہے. یو گیٹ انسٹنٹ رسپانس فرام دا انٹرنیشنل مارکیٹ. یہاں تھوڑا سا مشکل ہے. یو ہیو ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف اماؤنٹ آن مارکیٹنگ. آپ کو ابھی چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس پہ آپ کو اسپینڈنگ بہت کرنی پڑتی ہے ٹو موٹیویٹ ادر گائز ٹو کم ٹو یور آؤٹ لیٹ اور آن لائن پہ آپ کے پاس آئیں. تو یو اسپینڈ اے لاٹ آف انرجی, آپ کو نئے آئیڈیا دینے پڑتے ہیں. بٹ ان ابراڈ اف یور مٹیریل از گڈ, یور ڈیزائن از ایکسلنٹ, دے جسٹ بائی اٹ. اور میں نے آپ کا ایک انٹرویو سنا تھا, اس میں آپ نے کہا کہ آپ نے پراپر اچھا خاصا اماؤنٹ آف ٹائم گزارا R&D میں, اور آپ نے کافی ایکسپیریمنٹنگ بھی کی. جی جی. تو آپ تھوڑا سا جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, ان کو کیا سمجھانا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم یہاں پہ ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ لوگ R&D نہیں اتنا کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ اس سے اتنے پیسے کما رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے چل جاتے ہیں, نہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا دل اس میں کیا ہے یا نہیں, نہ ہم اس پہ کوئی پراپر ریسرچ کرتے ہیں. تو ہاؤ امپورٹنٹ وڈ یو سے از ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ؟ دیٹس واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے کہ R&D ہم بول تو جاتے ہیں, اس کا ایک کامن انٹرپرینور کو مطلب بھی سم ٹائمس نہیں پتہ ہوتا. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اینڈ اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 سال کر لی, 6 مہینے کر لی. اس کے لیے آپ کو خود انگیج ہونا پڑتا ہے, اور آپ کے پاس ایک ایسی اچھی ٹیم ہونی چاہیے جس کو آپ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اور رائٹ ورک بھی دیں اس کو ساتھ, تاکہ وہ پراپرلی یوٹیلائز کرے اور اس کے ریزلٹس دیکھیں. سم ٹائمس اٹ از نیگیٹو, اس سے بالکل نہ گھبرائیں, اٹ ول کم ٹو پازیٹیو. اور اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. ریسرچ کرتے رہیں, کون سا کپڑا مارکیٹ میں چل رہا ہے, کون سا ڈیزائن اچھا ہے, کون سا سیزن آگے بہترین آ رہا ہے, اس کے لیے آپ پہلے سے تیاری کریں. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از اے کنٹینیوس پروسیس.
جس میں آپ کا تھاٹ پروسیس، فائنینشیل آسپیکٹس بھی شامل ہوتے ہیں اور ڈیمانڈ اینڈ ڈیزائر آف مارکیٹ بھی شامل ہوتی ہے. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس. آپ نے بات کی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. تو میں جو بھی میرا گیسٹ آتا ہے اس سے میں یہ سوال ضرور کرتا ہوں تاکہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ تھوڑا سا ایجوکیٹ ہو سکیں اس چیز سے. تو وین ایور یو آر سلیکٹنگ سم ون فار اے جاب, ہائرنگ سم ون ہو لیٹس سے از اے فریش گریجویٹ, تو وٹ آر دا کی تھنگس یو لک ایٹ؟ We always welcome the fresh blood. Fresh blood means the fresh graduated person, because ان میں کام کرنے کی جو صلاحیت کے علاوہ جو ان میں جذبہ ہوتا ہے نا, that is on the peak. So what we seek is that is she or he is capable of taking this responsibility, creativity, and then responding according to the plan. That's it. And let me tell you, we have lots of people here in Rabaska who came as internee and now they are getting a handsome salary and they are permanent part of Rabaska family. اگر ایک فریش گریجویٹ آ رہا ہے رباس کا, تو آپ کس طرح کے سوال پوچھیں گے اور کس طرح ایویلویٹ کریں گے ان سب کو؟ First of all, the main thing is that اس کا آنے والے کا انٹرسٹ لیول کیا ہے, ڈیڈیکیشن کیا ہے, ورک میں کتنا he or she is passionate, and the last thing is the delivery. کہ ہر چیز پہ یس سر یا یس میڈم نہیں کہنا انہوں نے, they should come with the solutions also. So this is how we have a selection criteria, and alhamdulillah I'm blessed that I'm part of that country. یہیں پہ پیدا ہوا ہوں جس میں ہیوج ٹیلنٹ اویلیبل. اور یہ جو ینگ جنریشن ہے, لیٹ می ٹیل یو, ان جیسا یوتھ ٹیلنٹڈ کنٹری میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا. اور وی آر بلیسڈ دیٹ وی ہیو اے ہیوج پاپولیشن, ہیوج نمبر آف یوتھ who wanted to start their businesses, who want to go in the startups, and I'm always there to help youth, younger generation to start their own business and come to the fashion industry or textile industry. کم ٹو دا فیشن انڈسٹری. تو اسی سے میرا اگلا سوال بھی لنک ہو گیا. دیکھیں کتنی خوبصورتی سے کہ آپ جو بھی فیشن انڈسٹری میں آنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کیا آپ کہیں گے کہ کس طرح کی جرنی ہوتی ہے, کیا کرنا چاہیے, اور از اٹ ایزی یا اوور ریگولیٹڈ ہے باقی بزنسز کی طرح بھی پاکستان میں؟ یس, اٹس اے پراپر سائنس. یہ جو فیشن انڈسٹری ہے, یہ اس کو آپ نے ایک ایز اے سبجیکٹ لینا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں, آپ اس کو پہلے سمجھیں اور ٹولز لیں, اچھی ایجوکیشن لیں, اچھے اداروں سے ایجوکیشن لیں. پاکستان میں بہت اچھے ادارے ہیں. اینڈ دین اٹیچ یور سیلف ایز انٹرنی فار فیو منتھس ود اے گڈ برانڈ, جہاں پہ اپرچونیٹی ملے, لرن کریں, اینڈ دین یو کین اسٹارٹ یور اون بزنس. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم سر, اور لاسٹ مومنٹ پہ میں آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گا جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کہ ینگ انٹرپرنورز ہیں, جو کہ ویژنری لیڈرز ہیں, کیونکہ یہاں پہ ویژنری لوگوں کی بڑی کمی ہے. تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ میرا میسج ایک یہی ہے کہ بی آنیسٹ ود یور سیلف, لسن یور پیرنٹس, ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں, اینڈ گیو یور بیسٹ اینڈ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. ڈونٹ ڈو ایز پر دا کرنٹ پریکٹسز آف دا اکانومی. ڈو جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جو آپ اندر سے ہیں آپ وہ کریں, اس میں یو ول بی سکسیزفل انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مسٹر اسد فار گیونگ اس یور ٹائم ٹوڈے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی ہماری گفتگو سے مزہ آیا ہوگا. جی, اٹس اے پرفیکٹ ٹائم ود یو, ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ. اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے ابھی تک ہمیں دیکھا ہے اس لاسٹ مومنٹ تک. اور جیسا کہ سر نے بولا کہ آپ کسی کے پیچھے لگ کے کوئی بھی کام شروع نہ کریں, جس چیز میں آپ کا دل ہے وہ کریں, اور اس کے بعد نیور گیو اپ, کنسسٹنٹلی وہ کرتے رہیں, اور بس پھر لگے رہیں, ڈٹے رہیں, اور موسٹ امپارٹنٹلی دیکھتے رہیں سما منی.